السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر ہم نے تم کو صورت دی اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، پس سجدہ کیا مگر ابلیس نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کہا گیا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ کرتا کہ جب کہ میرا حکم تھا؟ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں ان سے، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے، یہاں پر نکلو، بے شک تم ذلیل ہو۔ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ کہا کہ تیرے لیے تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ کہا اس وجہ سے کہ مجھے گمراہی ملی ہے، میں بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے میں، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ کہا اللہ تعالیٰ نے نکل جاؤ اس سے ذلیل ہو کر اور راندہ ہو کر، جس نے تم سے تابعداری کی ان میں سے تو ہم ضرور بھریں گے دوزخ کو تم سے سب کے سب۔ کہا اے آدم ٹھہرو، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی ہی جنت میں، کھاؤ جہاں سے چاہو، مت قریب جانا ہے اس درخت کے، پچھ ہو جاؤ گے آپ غلطی کرنے والوں میں سے۔ پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے تاکہ ظاہر ہو جائیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں۔ کہنے لگا نہیں تمہیں منع کیا گیا ہے اس درخت کے پاس جانے سے مگر یہ کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ والے ہو جاؤ۔ قسمیں ان دونوں سے کھانے لگا کہ میں بے شک تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو پھر ان کو پھسلایا دھوکہ دینے کے ساتھ، جب انہوں نے کھایا درخت کو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے شرمگاہیں، پس وہ شروع ہو گئے ان کو چھپانا جنت کے پتوں کے ساتھ۔ ہم نے ان کو آواز دی وناداہما ربہما، ان کو آواز دی ان کے رب نے، کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے بارے میں، اور میں تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ ہمارے مغفرت نہیں فرمائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہم ہو جائیں گے گھاٹا کھانے والوں میں سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے چلے جاؤ یہاں سے، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے ایک وقت تک، اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ تو کہا کہ یہیں پر تم نے زندہ رہنا ہے، اور قال فیہا تموتون، اسی میں تم نے زندہ رہنا ہے، یہیں پر تمہاری موت آئے گی اور یہیں سے تم نکالے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رکوع 8واں پارے کا 9واں اور سورۃ اعراف کا دوسرا رکوع ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ بڑا اہم ترین واقعہ ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے والد گرامی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ان کے انسانوں کا سب سے بڑا دشمن جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جس کا نام شیطان بھی ہے، اس کا تذکرہ ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید کے واقعات میں، انبیاء کے جو قصص ہیں اور واقعات میں، اس زمین پر سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے شروع کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر پہلے
پارے کے چوتھے رکوع کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ قرآن کا اس زمین پر سب سے پہلا ہونے والا واقعہ انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور قرآن مجید کے واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ ہے جس واقعہ کو اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس واقعہ کا تذکرہ ہے، جس طرح کہ سورۃ بقرہ کے چوتھے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ اعراف کے اندر جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں اس میں تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد بھی کئی جگہ پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اور ابلیس کا تذکرہ آئے گا، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ مجھے تلاوت بھی ہوئی یہ پورے رکوع کی، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوا، تو آپ نے اس ترجمے سے اس واقعہ کا خلاصہ جو ہے آپ کے ذہن کے اندر آ گیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے سارے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس اور شیطان جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اور اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، لہذا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا اور ذلیل اور خوار ہونے والے لوگوں میں سے ہو گیا۔ شیطان کا یہ قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ، جو اس کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے، مجھے یہ جو واقعات ہیں ان واقعات میں سے ایک چیز ہے اس کی طرف میں آپ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں، آپ کی فضیلت ہماری فضیلت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے حضرت آدم کی اولاد کو عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ جس طرح خود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات عزت والے، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، اس طرح آپ کی اولاد بھی عزت والی ہے، اور ہم سب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد ہیں، ہمیں بنی آدم کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے عزت دی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد کو، تو میرے بھائی اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں کی ہیں، بڑا کرم کیا ہے اور بڑا ہی فضل کیا۔ ان مہربانیوں میں سے ایک یہ کہ ہمیں حضرت آدم کی اولاد میں سے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہمارے اوپر بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد میں سے ہم کو بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں کسی اور مخلوق میں بنا دیتے اور پیدا کر دیتے، اور اگر اللہ چاہتے تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ وجود ہی نہ دیتے۔ ہمارا موجود ہونا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ پھر کتنی ہی نعمتیں ہیں ان کی جن کے ساتھ انہوں نے ہم کو نوازا ہے، ہمارا اس طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں، ہم کتنے درجے والے لوگ ہیں، ہم کتنے رتبے والے لوگ ہیں، ہم کتنے مقام والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا رتبہ اور مقام ہے، جس ذات نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتوں کو اور اتنے زیادہ انعامات کو اس نے ہمارے لیے عام کر دیا ہے۔
اور ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میرے بندو میرے انعام کو ذرا شمار تو کرو، اتنی میرے لیے ہم نے تمہارے لیے نعمتوں کا انتظام کر دیا، تم اگر ان کی گنتی کرنا چاہو تو تمہارا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، تمہارا کمپیوٹر جواب دے جائے گا، تمہارے حساب کے سلسلے سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، لیکن ان کے جو انعامات ہیں اور ان کی جو مہربانیاں ہیں اور ان کا جو کرم اور فضل ہے وہ تم شمار نہیں کر سکو گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا اگر ساری مخلوق جو ہے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور یہ سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور درخت ساری کی ساری کلمے بن جائیں اور پھر یہ کہا کہ ہم اس جیسی سیاہی کو یعنی سمندر کو اور بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے، تو اللہ کیا جو انعامات ہیں اور ان کی مہربانی ہیں بندے لکھنے لگے، تذکرہ کرنے لگے اور اللہ کی مخلوق اس کو بیان کرنے لگے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے انعامات اور مہربانی اور کرم اور فضل کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مجھے جو اس بات کو بیان کرنا ہے اس سے مقصد بھلا کیا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر دماغ کے اندر ناشکری والی باتیں بہت زیادہ ہیں، ناقدری والی باتیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم اور فضل فرمائے ہیں ہم ان کی طرف دھیان اور خیال نہیں کرتے ہیں۔ پوچھو کسی سے، ایسے سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کوئی آئے گا مجھے اٹھائے گا اور میں واش روم میں جاؤں گا، کوئی آئے گا مجھے اٹھائے گا کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا۔ اللہ کی کتنی مہربانی، ہم اپنی ٹانگوں کے ساتھ چل کر اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آ گئے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس سے محروم ہیں، ان کے لیے ٹانگیں موجود ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ہمیں ٹانگیں بھی دی ہیں اور چلنے کے لیے طاقت اور قوت بھی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور رحمت اور کرم اور فضل ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، ہم نے نعمتوں کو کیا سمجھ لیا، بڑی گاڑی نعمت ہے، بڑا گھر نعمت ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا بینک میں پیسے ہوں، بڑے پیسے ہوں تو یہ نعمت ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے وسعت والا گھر دے دے، سواری کے لیے اچھی گاڑی دے دے، اے اللہ ہم پر ہمارے لیے اپنی ضروریات کا انتظام کر دے۔ لیکن یہ صرف دنیا کے اندر رہنے سہنے کے لحاظ سے یہی نعمتیں نہیں ہیں، اس سے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی جن کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ جو محروم ہے آنکھوں سے، ذرا ان سے پوچھو کہ کیا قیمت ہے آنکھوں کی، جو محروم ہے زبان سے ان سے پوچھو کہ یہ قوت گویائی اور بولنے کی کیا قیمت ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ ذرا پوچھو ان سے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا پوچھو ان سے جن کے لیے چلنے کی طاقت نہیں ہے، یہ چلنا، یہ پاؤں اور یہ ٹانگیں اور ان کی طاقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آدمی بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، کبھی جب بیمار ہوتا ہے تو پھر حسرت سے دیکھتا ہے میں اپنے بستر سے اٹھ جاؤں، ہائے میں اپنے پاؤں سے چل سکوں، ہائے میری صحت اچھی، یہ آدمی کیسا ہے، یہ خوش و خرم ہے، مجھے سر میں درد ہے، میرے جسم میں حرارت ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے کبکبی لگی ہے، میں بخار والی کیفیت کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے اور فضل ہے، ہمارا اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ جو میں بات آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ شیطانی عمل ہے کیا؟ آدمی اللہ کی مہربانی اور رحمتوں کو بھول جائے اور اس کی طرف توجہ اور خیال نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں ان کو بھول جائے۔
14ویں پارے کے اندر قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ قرآن یہ کہتا ہے ان کے لیے ایک بستی کا تذکرہ کیجئے، آمنة مطمئنة یاتیہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ایک بستی ایسی جن کے لیے اللہ کی ذات نے ساری نعمتوں کا ان کے لیے جو ہے کرم اور فضل کیا اور ان کو نعمتوں کے ساتھ نوازا تھا، اور ان کے لیے رزق کا انتظام ہر طرف سے آتا تھا، رغدم من کل مکان، ہر جگہ سے وافر مقدار کے اندر ان کے لیے رزق کا انتظام تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، دھیان ہی نہیں تھی، جوانی اللہ کی نعمت ہے، دھیان ہی نہیں تھا، اللہ کی ذات نے امن و سکون دیا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ جب سنا تو جملہ جو ہے ناشکری کا، اور جب سنا جملہ جو ہے کفریہ، اور جب جملہ سنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام اور کرم اور فضل اور مہربانی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کر دیا اور اس کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں کیا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر اللہ کی طرف سے بھوک نے اور خوف نے ان کو گھیر لیا اور ہر طرف سے احاطہ کر لیا، اور پھر اس طرح وہ بھوک کے اندر مبتلا ہو گئے اور خوف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں اس بستی سے مراد مکے والے ہیں۔ 7 سال ان پر قحط سالی آئی اور شدید قسم کی قحط سالی آئی، مردار اور اس کی ہڈیاں جلی ہوئی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تھے اور پیغام بھیجا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں ہماری یہ تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن ہم رشتے میں تو آپ کے لگتے ہیں، آپ کی ہمارے ساتھ قرابت داری تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، آدمی کو اس طرف دھیان اور خیال کرنا چاہیے۔ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، آدمی اٹھ کر بیٹھا یا اللہ تیرا شکر ہے، نیند کے بعد آپ نے مجھے حیات دے دی اور زندگی دے دی، آدمی چل کر آیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے چلنے کی طاقت دے دی، اور آدمی دوست احباب یا اللہ تیرا شکر ہے، ایسی محبت والے دوست اور احباب، بچے ہیں ان کو دیکھتا ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ کیا اگر بیٹا بڑے عہدے پر نہیں پہنچا لیکن تابعدار تو ہے، تیرے آنکھوں کے سامنے تو ہے، کیوں اس ناشکری اور کیوں ایسی ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کیوں انکار کرتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو آدمی شکر ادا کرے گا یا اللہ تیری مہربانی ہیں، تو پھر فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے لیے اضافہ کریں گے اور تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نہ شکری کی تو پھر سنو ہمارا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، تم عذاب کی پکڑ کے اندر آ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے لیے جمع کرنا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا، یہ آپ نے واقعہ سنا جو سورۃ اعراف کا دوسرا رکوع ہے، اس نے کیا کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اے اللہ مجھے آپ مہلت دیں، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر آپ کو یہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ملیں گے۔ یہ ناشکری یہ شیطانی عمل ہے، اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا اضافے کا وعدہ ہے۔ جو میرے بندے شکر گزار ہیں تو کہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔
اور وعدہ ہے جو اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانیوں کا اقرار کرے گا اور شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کے لیے اضافہ فرمائیں گے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جو پاس نہیں ہیں وہ تھوڑی ہیں، اور یار یہ تو دیکھو کہ اللہ کی ذات نے جو مجھے دیا ہے وہ کتنا کچھ دے رکھا ہے، اللہ کی ذات نے اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں ہے۔ دولت اور پیسہ نہیں ہے، دولت اور پیسے میں کمی ہے، کام کاج جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو صرف اسی کی طرف دھیان اور خیال جاتا ہے۔ کتنے ان کے پاس دولت ہے لیکن کھانے کے لیے ان کو لقمہ میسر نہیں ہے، کتنے ہیں کہ ان کے لیے نیند میسر نہیں ہے جب تک وہ گولی نہ کھا لیں۔ بغیر گولی کے آپ لیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ میٹھی نیند دے دیتا ہے۔ جو میسر ہوتا ہے آپ اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں اور آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ دوست احباب ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ آنا جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ جمعہ، ہم اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک ہے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ آگے والا جمعہ، اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا 2-3 دن بعد۔ یہ مختلف چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کا استحضار کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ قرآن نے فرمایا تو تمہارے لیے ہماری نعمتوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے اور نہ شکری سے بچا لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قاری صاحب یہ اے سی بند کر دیں۔